بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اگست 636 کے دوسرے ہفتے کی ایک رات تھی۔ مجاہدین تمام رات عبادت الہی اور تلاوت قرآن میں مصروف رہے۔ اللہ کے سوا کون تھا جو ان کی مدد کو پہنچتا؟ اکثر مجاہدین سورۃ الانفال کی تلاوت کرتے رہے۔ رومی محاذ بھی شب بھر بیدار رہا۔ وہاں پادریوں نے سپاہیوں کو عبادت اور دعا میں مصروف رکھا۔ دونوں طرف مشعلیں بھی جلتی رہیں اور جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر جلتے رہے تاکہ رات کو دشمن حملہ کرنے آئے تو آتا نظر آ جائے۔ دونوں فوجوں پر ہجان اور کھچاؤ کی کیفیت طاری تھی۔ مسلمانوں کے محاذ سے صبح کی اذان کی آواز اٹھی۔ مجاہدین نے وضو اور زیادہ تر نے تیمم کر کے باجماعت نماز پڑھی اور اپنی جنگوں پر چلے گئے۔ جنگ شروع ہونے والی تھی، جس کا شمار تاریخ کی بہت بڑی جنگوں میں ہوتا ہے۔ سورج افق سے اٹھا تو اس نے زمین پر بڑا ہی ہیبت ناک منظر دیکھا۔ 40,000 کی فوج 1.5 لاکھ نفری کی فوج کے مقابلے میں کھڑی تھی۔ شان تو ہرکل کے لشکر کی تھی۔ اس کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور بہت سی سلیبیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ اس میں ذرا سی بھی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ یہ لشکر اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی فوج کو نیست و نابود کر دے گا۔ جرجہ رومی فوج کا ایک سالار تھا جو انفرادی مقابلوں میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ اپنے سالار اعلیٰ مہان کے حکم سے وہ آگے بڑھا۔ کیا خالد بن ولید میں اتنی ہمت ہے کہ میری تلوار کے سامنے آ سکے؟ جرجہ نے للکار کر کہا۔ میں ہوں رومیوں کا قاتل خالد بن ولید، للکارتے ہوئے آگے بڑھے۔ میں ہوں خالد بن ولید۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فوجوں کے درمیان جا کر رک گئے۔ انہوں نے تلوار نکال لی تھی لیکن جرجہ نے تلوار نہ نکالی۔ وہ گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کے اتنا قریب لے گئے کہ دونوں گھوڑوں کی گردنیں مل گئیں۔ جرجہ نے پھر بھی تلوار نہ نکالی۔ ابن ولید، جرجہ نے کہا، جھوٹ نہ بولنا کہ جنگجو جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ دھوکہ بھی نہ دینا کہ اعلیٰ نسل کے لوگ دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ پوچھ ہے دشمن اسلام، خالد بن ولید نے کہا۔ جنگجو جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ کیا میں اسے سچ سمجھوں کہ تیرے رسول کو خدا نے آسمان سے تلوار بھیجی تھی؟ جرجہ نے پوچھا۔ اور یہ تلوار تیرے رسول نے تجھے دی تھی، اور جب تیرے ہاتھ میں یہ تلوار ہوتی ہے تو دشمن شکست کھا کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ سچ نہیں، خالد بن ولید نے کہا۔ پھر تو سیف اللہ کیوں کہلاتا ہے؟ جرجہ نے پوچھا۔ پھر تو اللہ کی شمشیر کیوں بنا؟ سچ یہ ہے کہ اے دشمن اسلام، خالد بن ولید نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تیغ زنی کے جوہر دیکھے تھے تو آپ نے بے ساختہ کہا تو اللہ کی تلوار ہے۔ آپ نے مجھے اپنی تلوار انعام کے طور پر دی تھی۔ اب نکال اپنی تلوار اور تو بھی اس کا ذائقہ چکھ لے۔ اگر میں تلوار نہ نکالوں تو پھر کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خالد بن ولید نے کہا، تسلیم کر کے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں ایسا کہنے سے انکار کر دوں تو کیا کرے گا؟ پھر تجھ سے جزیہ مانگوں گا، خالد بن ولید نے کہا، اور تجھے اپنی حفاظت میں رکھوں گا۔ اگر میں جزیہ دینے سے انکار کر دوں تو پھر نکال اپنی تلوار، خالد بن ولید نے کہا، اور پہلا وار کر لے کہ تجھے کوئی افسوس نہ رہے کہ وار کرنے کا تجھے موقع نہیں ملا تھا۔ جرجہ کچھ دیر خاموش رہا اور خالد بن ولید کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اگر کوئی آج اسلام قبول کرے تو اس کو کیا درجہ دو گے؟ جرجہ نے پوچھا۔ وہی درجہ جو ہر مسلمان کا ہے، خالد بن ولید نے کہا۔ اسلام میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں۔ میں تیرے مذہب میں آنا چاہتا ہوں، جرجہ نے کہا۔ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ خالد بن ولید کے چہرے پر حیرت کا بڑا گہرا تاثر آ گیا۔ کیا تو اپنے ہوش و حواس میں ہے اے رومی سالار؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ ہاں ابن ولید، جرجہ نے جواب دیا، مجھے اپنے ساتھ لے چل۔ خالد بن ولید نے اپنا گھوڑا موڑا۔ جرجہ نے اپنا گھوڑا خالد بن ولید کے پہلو میں کر لیا اور وہ مسلمانوں کے محاذ میں آ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمانوں کے محاذ میں شامل ہو گیا۔ مسلمانوں نے تکبیر کے نعرے بلند کیے اور رومی لشکر نے بڑی بلند آواز سے جرجہ پر لعن طعن کی، لیکن جرجہ کو کچھ اثر نہ ہوا۔ بڑی ہی خون ریز جنگ شروع ہونے والی تھی اور جرجہ اپنے ہی لشکر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اگست 636 مسلمانوں کے بڑے ہی سخت امتحان کا مہینہ تھا۔ رومیوں کا ایک سالار اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا۔ مسلمانوں نے خوشی کے نعرے تو بہت لگائے تھے، لیکن انہیں احساس تھا کہ دشمن کے ایک سالار کے ادھر آ جانے سے رومیوں کے اتنے بڑے لشکر میں ذرا سی بھی کمزوری پیدا نہیں ہوگی اور دشمن کے لڑنے کے جذبے میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کو اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کا سامنا پہلی بار ہوا تھا۔ اسلام کے لیے یہ بڑا ہی خطرناک چیلنج تھا جو اسلام کے شدائیوں نے قبول کر لیا تھا۔ مسلمان ایک خودکش جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان عورتیں بھی مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ انہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ کہا تھا کہ خیموں کے ڈنڈے نکال لیں اور پتھر اکٹھے کر لیں اور جو مسلمان بھاگ کر پیچھے آئے اس پر پتھر برسائیں اور اس کے منہ پر ڈنڈے ماریں،
لیکن عورتوں نے اپنے آپ کو جنگ میں کود پڑنے کے لیے بھی تیار کر لیا تھا۔ دونوں فوجوں کی نفری ان کے سامنے تھی۔ وہاں تو ہر مسلمان عورت میں اپنے مردوں جیسا جذبہ تھا، لیکن ان میں چند ایک عورتیں غیر معمولی جذبے والی تھیں۔ ان میں ایک خاتون ہندا اور دوسری حولہ بنت ازور خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ہندا کا پہلے ذکر آ چکا ہے، وہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد میں انہوں نے اپنے قبیلے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے میدان جنگ میں گیت گائے تھے۔ یہ گیت رزمیہ نہیں تھے اور باقاعدہ جنگی ترانے بھی نہیں تھے۔ ان گیتوں میں اپنے آدمیوں کی مردانگی کو ابھارا گیا تھا اور کچھ اس قسم کے الفاظ تھے کہ تم ہار گئے تو تمہاری بیویاں تمہیں اپنے جسموں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گی۔ ہندا کا چچا اس لڑائی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا، تو ہندا نے مشہور برچی باز وحشی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے کہا اور اسے انعام پیش کیا تھا۔ وحشی کی پھینکی ہوئی برچی کبھی ہتا نہیں گئی تھی۔ اس نے میدان جنگ میں ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ نکالا اور طاق کر برچی ماری۔ برچی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں اتر گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ابو سفیان نے اور ہندا نے اسلام قبول کر لیا، اور اب اس عورت کا وہی جوش و خروش اور جذبہ اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑی جانے والی جنگوں میں کام آ رہا تھا۔ ان کا بیٹا یزید بن نبی سفیان اسلامی لشکر میں سالار تھا۔ دوسری نامور خاتون حولہ بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ درار کا بہت ذکر آ چکا ہے، وہ خود زرہ اور قمیض اتار کر لڑا کرتے تھے۔ اس غیر معمولی دلیری کی وجہ سے درار رومیوں میں ننگا ہو کر قہر اور غضب سے لڑنے والے کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ 2 سال پہلے درار ایک مارکے میں رومیوں کی صفوں میں اتنی دور چلے گئے کہ بہت سے رومیوں نے انہیں گھیر لیا اور زندہ پکڑ لیا تھا۔ درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے لیے بہت اہم شکار تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومی انہیں زندہ چھوڑ دیں گے، اور یہ بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ درار کی بہن حولہ انہیں چھڑا لے آئیں گی۔ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ حولہ ایک مارکے میں چہرے پر نقاب اور سر پر سبز امامہ رکھ کر رومیوں کی صفوں میں ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزر کر آگے گئی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنا کوئی مجاہد سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے آخر انہیں اپنے پاس بلایا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ کوئی آدمی نہیں بلکہ عورت ہے اور درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ یہ اطلاع مل گئی کہ رومی درار کو فلاں طرف لے جا رہے ہیں۔ رومیوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ رافع بن عمیرہ کو 100 سوار دے کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درار کو چھڑا لانے کو بھیجا تو حولہ بھی پیچھے پیچھے چلی گئی۔ خالد بن ولید کو ان کے جانے کا علم نہیں تھا۔ جب وہ رافع بن عمیرہ کے سواروں سے جا ملی تو رافع نے بھی انہیں روکا، لیکن حولہ نہیں رکی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے رومیوں پر حملہ کیا تو مردوں کو حیران کر دیا تھا۔ اس طرح جان کی بازی لگا کر درار کو رومیوں سے چھڑا لیا تھا اور اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ ان کے وہ الفاظ جو انہوں نے درار کو گلے لگا کر کہے تھے تاریخ میں محفوظ ہیں۔ میرے عزیز بھائی، میرے دل کی تپش دیکھ، کس طرح تیرے فراق میں جل رہا ہے۔ اب جب کہ رومی بلند و بالا پہاڑ کی طرح سامنے کھڑے تھے تو ہندا اور حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری مسلمان عورتیں صرف بیویوں اور بیٹیوں کی حیثیت سے بیٹھی نہیں رہ سکتی تھی، نہ وہ اپنے فرض کو صرف دعاؤں تک محدود رکھ سکتی تھی۔ ہندا اور حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے کیمپ میں مردانہ چال چلتی گھوم پھر رہی تھی۔ وہ عورتوں کو لڑائی کے لیے تیار کر رہی تھی۔ انہوں نے یہاں تک فیصلہ کر لیا تھا کہ بچوں والی عورتوں کو پیچھے پھینک کر آگے چلی جائیں گی۔ رومی سالار جرجا نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ ہی انفرادی مقابلے پھر شروع ہو گئے۔ رومی اپنے سالار جرجا کی کمی کی حفت یوں مٹانے لگے کہ وہ اپنے چنے ہوئے سالاروں کو انفرادی مقابلوں کے لیے اتارتے جا رہے تھے۔ عموماً 3-4 مقابلے ہوا کرتے تھے، لیکن مقابلوں کو ختم ہی نہیں ہونے دے رہے تھے۔ ادھر سے کوئی سالار نائب سالار یا کوئی کماندار سامنے آ کر رومیوں کو للکارتا تو رومی اپنے کسی نامی گرامی تیغ زن یا پہلوان کو آگے کر دیتے تھے۔ تقریباً ہر مقابلے میں رومی مارا گیا یا بھاگ گیا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے سامنے آئے۔ میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ابی بکر صدیق کا بیٹا۔ عبد الرحمن نے دونوں فوجوں کے درمیان گھوڑا ایک چکر میں دوڑاتے ہوئے للکار کر کہا، رومیوں، میری حیثیت کا کوئی سالار آگے بھیجو۔ تاریخ میں اس رومی سالار کا نام نہیں ملتا جو ان کے مقابلے میں آیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بڑی جلدی کٹ کر گرا۔ کیا اتنے بڑے لشکر میں میرے پائے کا کوئی سالار نہیں؟ عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق نے رومیوں کو للکارا۔ رومیوں کی صفوں سے کالے رنگ کا ایک گھوڑا نکلا جس کا کاندھ اونچا نہیں تھا، سر سے دم تک لمبائی عام گھوڑوں سے زیادہ تھی۔ اس کا چمکتا جسم گھٹا ہوا اور غیر معمولی طور پر موٹا تازہ تھا۔ گھوڑا دوڑتا تو زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنے سوار کے قابو میں تھا، لیکن اس کا چال
اور مستی ایسی تھی جیسے اپنے سوار کے قابو میں نہ ہو۔ اس کا سوار گورے رنگ کا تھا اور اپنے گھوڑے کی طرح فربا جسم کا تھا۔ وہ پہلوان لگتا تھا۔ اے بدقسمت جوان، رومی سالار نے للکار کر کہا، کیا تو روم کے بیٹے المور کی برچی کے سامنے کچھ دیر اپنے گھوڑے پر بیٹھا نظر آتا رہے گا؟ خدا کی قسم، عبد الرحمن نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کہا۔ روم والے ابھی وہ برچی بنا نہیں سکے جو ابن ابی بکر کو گھوڑے سے گرا سکے۔ المور کی برچی کالے گھوڑے کی رفتار سے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ رہی تھی۔ عبد الرحمن کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ گھوڑے ایک دوسرے کے قریب آئے تو المور نے رکابوں میں کھڑے ہو کر عبد الرحمن کو برچی ماری، لیکن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ذرا ایک طرف کر دیا اور خود پہلو کی طرف اتنا جھک گئے کہ رومی سالار کی برچی کا وار خالی ہو گیا۔ عبد الرحمن نے وہیں سے گھوڑا موڑا اور بڑی تیزی سے المور کے پیچھے گئے۔ المور ابھی گھوڑے کو موڑ رہا تھا۔ عبد الرحمن کی تلوار اس کی کلائی پر پڑی جس ہاتھ میں اس نے برچی پکڑ رکھی تھی۔ ہاتھ صاف کٹ کر بازو سے الگ ہو گیا۔ برچی اس ہاتھ سمیت جس نے اسے پکڑ رکھا تھا زمین پر جا پڑی۔ یہ زخم معمولی نہیں تھا۔ المور بلبلا اٹھا۔ عبد الرحمن کا گھوڑا اس کے ارد گرد دوڑ رہا تھا۔ المور نے کٹے ہوئے ہاتھ والا بازو اوپر اٹھایا۔ وہ اس ٹنڈ منڈ بازو سے ابل ابل کر بہتے ہوئے خون کو دیکھ رہا تھا کہ عبد الرحمن کی تلوار اس کے بغل میں گہری اتر گئی۔ المور نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، روح اپنے لشکر کی طرف کر لیا۔ وہ اپنے لشکر تک نہ پہنچ سکا اور راستے میں ہی گر پڑا۔ اس کا کالا گھوڑا اپنے لشکر تک پہنچ گیا۔ عبد الرحمن نے ایک بار پھر رومیوں کو للکارا، لیکن خالد بن ولید نے انہیں پیچھے بلا لیا۔ ضروری نہیں تھا کہ عبد الرحمن ہر مقابلہ جیت جاتے۔ یکے بعد دیگرے 6-7 مسلمان سالار انفرادی مقابلوں کے لیے گئے اور ان کے مقابلے میں اترنے والے رومی مارے گئے یا شاید زخمی ہو کر بھاگ گئے۔ عبد الرحمن ایک بار پھر بغیر کسی کی اجازت کے آگے چلے گئے اور رومیوں کو للکارا۔ ایک رومی سالار ان کے مقابلے میں آیا اور واپس نہ جا سکا۔ یہ تیسرا رومی سالار تھا جو عبد الرحمن کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس طرح عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 رومی سالاروں کو مار ڈالا۔ خالد بن ولید نے انہیں سختی سے کہا کہ اب وہ آگے نہ جائیں، اب کوئی آگے نہیں جائے گا۔ رومی سالار اعلیٰ مہان نے حکم دیا اور اپنے ساتھ کے سالاروں سے کہا، اگر یہ مقابلے جاری رہے تو ہمارے پاس کام کا کوئی ایک بھی سالار نہیں رہ جائے گا۔ کیا ہمیں اعتراف نہیں کر لینا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سالار یا کوئی اور آدمی نہیں جو دو بدو مقابلے میں مسلمانوں کو شکست دے سکے؟ اگر ہم اپنے سالاروں کو اسی طرح مرواتے گئے تو اپنے لشکر پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ ایک تجربہ کار سالار نے کہا، میدان میں دیکھیں، صرف ہمارے سالاروں اور کمانداروں کی لاشیں پڑی ہیں اور مسلمان ہمیں تانے دے رہے ہیں۔ ہم اتنا لشکر کیوں لائے ہیں؟ ان چند ہزار مسلمانوں کو ہم اپنے گھوڑوں کے قدموں کے تلے کچل دیں گے۔ ان کی لاشیں پہچانی نہیں جائیں گی۔ ہمیں پورے لشکر سے ایک ہی بار حملہ کر دینا چاہیے۔ کلب کے ایک سالار نے کہا، نہیں، مہان نے کہا، مسلمانوں سے اتنی بار شکست کھا کر بھی تم مسلمانوں کو نہیں سمجھے۔ مسلمانوں کی نفری جتنی کم ہوتی ہے یہ اتنے ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ میں پہلا حملہ ذرا کم نفری سے کروں گا اور دیکھوں گا کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ آدھا دن گزر گیا، سورج سر پر آ گیا تھا۔ اگست کی گرمی اور حبس کا عروج شروع ہو چکا تھا۔ مہان نے اتنی ہی نفری حملے کے لیے آگے بڑھائی تھی جتنی مسلمانوں کی تھی۔ یہ اس کے اپنے لشکر کی نفری کا چوتھا حصہ تھا، یعنی تقریباً 40,000۔ یہ تمام نفری پیادوں کی تھی۔ جب یہ نفری رومیوں کی دفوں کی تال پر آگے بڑھی تو لگتا تھا جیسے طوفانی سمندر کی موجیں پہلو بہ پہلو بکھری ہوئی گراتی ہوئی اپنے ساتھ ہی سب کچھ بہا لے جانے کو آ رہی ہیں۔ اسلام کے پاس بانو، کسی مجاہد کی گرجدار آواز بلند ہوئی، آج کا دن تمہارے امتحان کا دن ہے۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کی صفوں سے تکبیر کے نعرے گرجے۔ اگلی صف میں جو لمبی برچیوں والے تھے اور جو تیر انداز تھے وہ تیار ہو گئے۔ ایک ایک تیر کمانوں میں چلا گیا۔ برچیاں تن گئیں۔ ہر مجاہد کی زبان پر اللہ کا نام تھا۔ بعض کسی نہ کسی آیت کا ورد کر رہے تھے۔ رومی پیادوں کا سیلاب قریب آ گیا تھا۔ اسلام کے نیزہ بازوں نے بڑھ بڑھ کر برچیوں کے وار شروع کر دیے۔ آگے والے رومی گرتے تھے تو پیچھے والے انہیں رونتے ہوئے آگے بڑھتے۔ نیزہ بازوں کا کام کچھ تو تیر اندازوں نے آسان کر دیا تھا۔ رومی ابھی برچیوں کی زد سے دور ہی تھے کہ ان پر تیر اندازوں نے تیروں کا میل برسا دیا۔ رومیوں نے تیروں کو ڈھالوں پر لینے کی کوشش کی تھی، پھر بھی کئی رومی تیروں کا شکار ہو گئے۔ اس سے رومیوں کی پیش قدمی کی رفتار سست ہو گئی۔ آگے آئے تو مسلمانوں کی برچیوں نے انہیں چھلنی کرنا شروع کر دیا، لیکن ان رومیوں کا حملہ مسلمانوں کے سارے محاذ پر نہیں بلکہ 11 میل لمبے محاذ کے تھوڑے سے حصے پر تھا۔ اتنے تھوڑے حصے پر اتنی زیادہ نفری کا حملہ روکنا
آسان نہیں تھا۔ رومی پیادے بڑے آ رہے تھے، حالانکہ ان کا نقصان خاصا زیادہ ہو رہا تھا۔ مسلمان تیر اندازوں اور نیزہ بازوں نے جب دیکھا کہ رومی سر پر آ گئے ہیں تو انہوں نے تلواریں نکال لیں اور مارکے کی خون ریزی میں اضافہ ہو گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دماغ حاضر اور حوصلے قائم رکھے۔ صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ محاذ کے جس حصے پر اتنا زوردار حملہ ہوا تھا اسے کمک سے مزید مضبوط کیا جاتا، لیکن خالد بن ولید اس سے بھی زیادہ حذر مول لینے والے سالار تھے۔ انہوں نے محاذ کے کسی اور حصے کو کمزور کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مجاہدین کو معلوم تھا کہ وہ کتنی کچھ ہیں اور ان کے پاس کیا ہے۔ انہیں حالات میں لڑنا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جنگ فیصلہ کن ہوگی، چنانچہ انہوں نے کمک اور مدد کی امید دل سے نکال پھینکی تھی۔ مدد کے لیے وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ رومی سالار احتیاط سے کام لے رہے ہیں۔ رومی سالار اعلیٰ مہان دیکھ رہا تھا کہ اس کے حملہ آور پیادے کٹ رہے ہیں، اور وہ مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا جس مقصد کے لیے اس نے حملہ کرایا تھا۔ پھر بھی اس نے اپنے حملہ آور پیادوں کو پیادہ یا سوار دستے کی کمک نہ بھیجی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مہان کو یہ توقع تھی کہ مسلمان اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پورے محاذ کو درہم برہم کر دیں گے، لیکن اس کی یہ توقع پوری نہیں ہو رہی تھی۔ کمک نہ ملنے کا اور اپنے اتنے زیادہ نقصان کا اثر رومی حملہ آور پیادوں پر بہت برا ہوا۔ قریب تھا کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے، ان کے سالار نے انہیں پیچھے ہٹا لیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ منظر جذباتی سا تھا۔ جب مجاہدین جو اپنی جگہ سے آگے چلے گئے تھے واپس آئے، ان کی عورتیں ان کی طرف دوڑ پڑیں۔ وہ اپنے حامدوں کو پکار رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے مردوں کو گلے لگایا، اور جو زخمی تھے ان کی باقاعدہ مرہم پٹی کرنے سے پہلے اپنی اوڑھنیاں پھاڑ پھاڑ کر ان کے زخم صاف کیے اور ان پر اوڑھنیوں کی پٹیاں باندھ دیں۔ عورتیں پانی کے مشکیزیں اٹھائے میدان جنگ میں پھیل گئیں۔ وہ ان زخمیوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھیں جو اپنے سہارے اٹھ کر چلنے کے قابل نہیں تھے۔ عورتوں کے انداز میں والہانہ پن اور دیوانگی سی تھی۔ وہ شدید زخمی ہو جانے والوں کو پانی پلاتی، ان کے زخموں پر کپڑے پھاڑ کر پٹیاں باندھتی اور انہیں اٹھا کر اپنے سہارے پیچھے لا رہی تھیں۔ شام گہری ہو گئی تو میدان جنگ میں مشعلیں نظر آنے لگی۔ عورتوں کے ساتھ مجاہدین بھی اپنے شدید زخمی اور شہید ساتھیوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کے حوصلے بلند تھے۔ انہوں نے بڑا ہی شدید حملہ بیکار کر دیا تھا۔ میدان جنگ میں رومیوں کی لاشیں دیکھ کر ان کے حوصلے اور جذبے کو مزید تقویت ملی۔ مسلمانوں کے مقابلے میں رومیوں کا نقصان بہت زیادہ تھا۔ بہت سے رومی ایک گروہ یا جیش کی صورت میں مشعلیں اٹھائے آگے آئے۔ وہ اپنے زخمیوں کو اور اپنے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھانے آئے تھے۔ وہ ایسی ترتیب اور ایسے انداز سے چلے آ رہے تھے جیسے حملہ کرنے آ رہے ہوں۔ مسلمان جو اپنے زخمی ساتھیوں کو اٹھا رہے تھے تلواریں نکال کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ اچھا خاصا مارکا ہوا۔ ہم اپنے زخمیوں کو اٹھانے آئے ہیں۔ رومیوں کی طرف سے آواز بلند ہوئی۔ تم زخمی ہو کر ہی اپنے زخمیوں کو اٹھا سکو گے۔ مجاہدین کی طرف سے جواب گرجا۔ 2-3 جگہوں پر اسی طرح کی جھڑپیں ہوئیں اور رات گزرتی رہی۔ اس وقت رومی سالار اعلیٰ مہان نے سالاروں کو اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا۔ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو، وہ کہہ رہا تھا۔ ہم اپنے حملے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے سپاہیوں نے اپنے اوپر مسلمانوں کا خوف طاری کر رکھا ہے، ایک سالار نے کہا۔ نہیں، مہان نے کہا، ہماری صفوں میں اتحاد نہیں۔ مسلمان ایک ہیں، وہ بھی مختلف قبیلوں کے ہیں، لیکن وہ سب اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے رشتے کا پابند کر لیا ہے۔ اس عقیدے نے انہیں ایک جان کر دیا ہے۔ ہم میں یہ اتحاد نہیں۔ کئی ایک علاقوں اور کئی ایک قبیلوں کے لوگ ہمارے ساتھ آ ملے ہیں، لیکن ہمارے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہیں جو ہم سب کو متحد کر سکے۔ ایک رات میں اتحاد پیدا نہیں کیا جا سکتا سالار اعلیٰ، ایک پرانے سالار نے کہا۔ ہمارے درمیان اتحاد نہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ ہمیں انہی حالات میں لڑنا ہے۔ ہاں، مہان نے کہا، ہمیں انہی حالات میں لڑنا ہے۔ میں مایوس نہیں، ہمیں کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ کل صبح ہم اس وقت مسلمانوں پر حملہ کریں گے جب وہ حملہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور یہ ان کی عبادت کا وقت ہوگا۔ تقریباً ان تمام مورخوں نے جنہوں نے جنگ یرموک کو تفصیل سے بیان کیا ہے، مہان کا اگلی صبح کے حملے کا پلان اس طرح لکھا ہے کہ مسلمانوں کے قلب پر حملہ کیا جائے گا۔ جو دھوکہ ہوگا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ قلب یعنی مسلمانوں کے درمیانی دستوں کو، جن میں مرکزی کمان بھی تھی، لڑائی میں الجھا کر یہی روک کر رکھا جائے گا۔ اس سے فائدہ یہ اٹھایا جائے گا کہ مسلمانوں کا مرکز
اپنے دائیں بائیں کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ مہان کے بلان کے مطابق اصل حملہ مسلمانوں کے پہلوؤں پر کرنا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پہلوؤں کے دستوں کو بکھیر کر ختم کیا جائے، اور اگر مسلمان مقابلے میں جم جائیں تو ان پر ایسا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اپنے قلب کی طرف اکٹھے ہو جائیں۔ اس صورتحال میں ان پر پہلوؤں اور عقب سے حملہ کیا جائے۔ پلان بڑا خطرناک تھا۔ رومیوں کی نفری اتنی زیادہ تھی کہ اس کے بل بوتے پر اپنے پلان کو کامیاب کر سکتے تھے۔ جاؤ اور اپنے دستوں کو صبح کے حملے کے لیے تیار کرو، مہان نے کہا، لیکن تیاری ایسی خاموشی سے ہو کہ پتہ نہ چلے۔ مسلمانوں کے جاسوس ہمارے ارد گرد موجود رہتے ہیں۔ رات کو ہی مہان نے اپنا خیمہ اکھڑوایا اور ایک چٹان کی سب سے اونچی چوٹی پر لے جا کر نصب کرایا۔ وہاں سے تمام تر محاذ کو وہ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے تیز رفتار گھوڑوں والے قاصد اپنے ساتھ رکھ لیے اور اپنا حفاظتی دستہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ دستے کی نفری 2000 تھی۔ دونوں طرف کی فوجوں کے درمیان 1.5 میل کا فاصلہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب معمول دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور اطلاع دینے کے لیے اپنے آدمی آگے بھیج رکھے تھے، لیکن دشمن کے محاذ کی صورت ایسی تھی کہ قریب جا کر کچھ دیکھنا ممکن نہ تھا۔ اپنے آدمی بلندیوں سے دیکھتے رہتے تھے۔ مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آگے گیا ہوا ایک جاسوس دوڑتا آیا۔